شمالی وزیرستان میں 13 جوان وطن پر قربان۔ میر علی میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ فتنہ الخارج کے خودکش حملے میں 13 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 14 خارجی جہنم واصل۔ حملہ بھارت کی دہشت گرد ریاست کی منصوبہ بندی اور نگرانی میں فتنہ الخارج نے کیا۔ گاڑی میں سوار خودکش حملہ آور نے سیکیورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ قافلے کے آگے موجود دستے نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس کے مذموم منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ خارج نے بارود سے بھری گاڑی قافلے کے اگلے دستے کی ایک گاڑی سے ٹکرا دی۔ افسوسناک اور شفاق واقعے میں 2 بچے اور ایک خاتون شدید زخمی ہوئی۔ سیکیورٹی فورسز قوم کے تعاون سے انڈین سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی ایسی قربانیاں دفاع وطن کے لیے ہمارے عزم کو مزید غیر متزلزل بناتی ہیں۔ ISPR صدر مملکت وزیر اعظم کی سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت۔ بزدلانہ حملے میں شہید جوانوں کو خراج عقیدت۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام۔ دہشت گردوں کو ہر قیمت پر انصاف کے کچہرے میں لایا جائے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ تمام سہولت کاروں، مددگاروں اور منصوبہ سازوں کا تعاقب کیا جائے گا۔ پاکستان کے عوام ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں۔ داخلی استحکام کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا فوری اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خطے میں دہشت گردی کے اصل چہرے کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے سیکیورٹی فورسز کے غیر متزلزل حوصلے اور عزم کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ۔ بنوں گیریزن میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ CMH بنوں میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ بلوچستان کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ موسیٰ خیل اور گردنواہ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لوگوں میں خوف و ہراس۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5، گہرائی 28 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ موسیٰ خیل میں زلزلے سے 2 مکان مکمل تباہ ہو گئے، 3 کو جزوی نقصان پہنچا۔ مکانات گرنے سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ PDMA کی تصدیق۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عدالتی کارروائی پر برہمی کا اظہار۔ نیتنیاہو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس سے ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایسا وزیر اعظم سارا دن عدالت میں گزارے؟ ایکس پر اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، نیتنیاہو کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ خوفناک ہے۔ امریکہ اسرائیل پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ عدالتی کارروائی کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ نیتنیاہو نے امریکہ سے مل کر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کی۔ ایران نے عالمی اٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ پر جوہری تنصیبات کے دورے پر پابندی لگا دی۔ رافیل گروسی ایران کے جوہری تنصیبات والے مقامات کا دورہ نہیں کر سکیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے وائس اسپیکر کا اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے اعلیٰ فوجی حکام اور جوہری سائنسدانوں کی تدفین کے دوران اعلان۔ خبر ایجنسی کے مطابق IAEA نے حساس معلومات اسرائیل کو لیک کی۔ ایران نے نیوکلیئر سائٹ سے UN کے کیمرے بھی ہٹا دیے۔ رافیل گروسی کا دورہ بے معنی اور ممکن ہے بدنیتی پر مبنی ہو۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ بارشوں کے باعث ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ پنجاب کے کئی شہروں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ اسلام آباد اور شمال مشرقی پنجاب میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی سمیت سندھ میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ حیدرآباد، بدین، ٹھٹھہ، سجاول، گھوٹکی، تھرپارکر میں بادل برسیں گے۔ شہر اور گردنواہ میں موسلادھار بارش، سڑکیں تالاب بن گئی۔ سوابی میں بارش سے تباہی، ندی نالوں میں طغیانی، دریائے چترال کی سطح میں اضافہ، متعدد گھر اور دکانیں دریا بولد۔ مردان کی کلپانی ندی میں طغیانی پانی رہائشی علاقوں میں داخل۔ کوئٹہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ یوب میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ ملتان سے تعلق رکھنے والی 3 بہنوں سمیت 4 خواتین جاں بحق۔ سانحہ سوات کئی گھروں کی دنیا اجڑ گئی۔ فضا سوگوار دریا سوات میں ڈوب کر جاں بحق افراد کی تعداد 11 ہو گئی۔ ڈسکا میں
9 افراد کی نماز جنازہ ادا، شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت، رقص آمیز مناظر۔ مردان کے رہائشی 2 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی۔ کے پی کی حکومت کا سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے ورثاء کے لیے فی کس 15 لاکھ روپے امداد کا اعلان، واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیف سیکرٹری شہاب علی شاہ، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور دریائے سوات کے کنارے تمام تجاوزات 3 روز میں ختم کرنے کا حکم، غفلت برتنے پر ڈی سی سوات شہزاد محبوب کو معطل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا چیئرمین این ڈی ایم اے سے ٹیلی فونک رابطہ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ رابطوں میں رہنے اور معاونت کی ہدایت۔ چیئرمین این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کو بارشوں کی صورتحال سے آگاہ کیا، ریسکیو اداروں، ضلعی انتظامیہ اور صوبائی حکومتوں سے رابطہ مزید فعال کیا جائے۔ موبائل فون پیغام کے ذریعے شہریوں کو موسمی صورتحال کی پیشگی اطلاع دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ پاکستان عالمی سطح پر ابھرتی ہوئی معیشتوں میں سر فہرست۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں گزشتہ 12 ماہ میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ ڈیفالٹ ہونے کا امکان 59% سے کم ہو کر 47% رہ گیا۔ ڈیفالٹ رسک میں نمایاں کمی سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا مظہر ہے۔ معاشی استحکام اور اصلاحات کے باعث ڈیفالٹ رسک میں کمی ہوئی۔ دیوالیہ ہونے سے لے کر مضبوط اور مستحکم ہونے تک کا سفر، پاکستان کی بڑی مالی کامیابی سامنے آ گئی۔ مشیر وزیر خزانہ نے ایکس پر پیغام میں لکھا، پاکستان میں دیوالیہ ہونے کے خطرات میں نمایاں کمی، عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ بہتری ریکارڈ کی گئی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ کامیاب معاہدہ اور بر وقت قرض کی ادائیگی ملکی معیشت کو بہتر کر گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں مشرق وسطی کا نقشہ بدل چکا ہے۔ امریکی صدر مشرق وسطی میں بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا، خطے میں امن کے لیے مذاکرات جاری رہیں گے۔ ٹرمپ مشرق وسطی میں نسلوں سے جاری خون خرابے کو حکمت عملی سے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہمارے ارکان سنی اتحاد کونسل کے تصور ہوں گے۔ ہمارے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو آزاد امیدوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی، ہمارے تحفظات ہیں، لوگوں سے نا انصافی ہوئی، ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ آئین کو مذاق بنا دیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والے حماس لیڈر کو مارنے کا دعویٰ۔ حماس رہنما محمد عیسیٰ العیسیٰ کو صابرہ کے نواحی علاقے میں شہید کیا گیا۔ العیسیٰ کو حماس کے بانیوں میں ایک شمار کیا جاتا تھا۔ العیسیٰ حماس کے جنگجو ونگ کے سپورٹ ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ رہے تھے۔ اسرائیلی میڈیا اسرائیل میں نتنیاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا غزہ میں جنگ ختم کرنے اور یرغمالیوں کو واپس لانے کا مطالبہ۔